اچھا سر، عذاب قبر کے اوپر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تمام سننے والے اس کو یقیناً جانتے ہوں گے، اور اس کو بشارت مل گئی جنت کی یا جہنم کی. تو سر یہ جو قیامت ہے، اب جو قبر کا عذاب ہے اس کے آغاز ہونے کے پیرامیٹرز پھر کیا ہیں کہ ایک شخص کا تو بھی ڈیفائن ہی نہیں ہوا. مطلب میں نے کیا گناہ کیے، میرا حساب ہونا ہے یوم الحساب پہ، تو بغیر حساب اگر میرے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد، تو اس کی بنیاد کیا ہے پھر؟ جی اس کی بنیاد یہ ہے، آپ اس ڈاکٹرن کو سمجھیں. بیسیکلی جو لوگ منکرین عذاب قبر ہیں نا، پہلی بات ہے کہ امت کی مین سٹریم کا کوئی بھی مکتبہ فکر عذاب قبر کا منکر نہیں ہے. یہ تو آپ کلیئر کر لیں، سنی ہو یا شیعہ ہو یا ان کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، سب کے سب عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور یہ عذاب قبر کا لفظ جو ہم عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی عذاب برزخ ہے، ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں کہتے ہیں برزخ. یہ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، یہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، یہ قبر ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے. یہ قبر صرف استعمال ہوتا ہے ایک استارے کے طور پر. اچھا، اب یہ جو ڈاکٹرن کھڑی کی عذاب قبر کے منکرین نے کہ جب تک قیامت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بھی سٹارٹ نہ ہو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی اس ڈاکٹرن کو ہم قرآن سے ہی توڑیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. قرآن تو عذاب کی ایک قسط دنیا میں بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موت سے پہلے ہے، ایک الارم دینے کے لیے. بالکل ایگری کیا. آگے چلیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، سورہ النساء میں اور کئی سورتوں میں کہا ہے کہ جب گناہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اور آؤ اب اس طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت تو اب اس نے کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کرنی، اس کی روح نکالی جا رہی ہے ہتھوڑے مار مار کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، پیٹھ پہ بھی اور منہ پہ بھی. قیامت کا دن کا بھی حساب ہوا نہیں ہے. پہلے تھوڑے یہ تھوڑے یقیناً ان کو پڑھ رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی اللہ کو پتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام قیامت والے دن کیا ہونا ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی یہ قسطیں ہیں. اس کی پہلی قسط اگر کوئی ہے نا اس اعتبار سے، وہ ہے موت کے وقت جو پیٹھ پہ اور چہروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. دوسری قسط بھی قرآن میں موجود ہے سورہ المؤمن کے اندر. فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ اسی آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کی دلیل میں جب حدیث لی ہے نا عذاب قبر سے متعلق، اس کے اوپر ہیڈنگ بنایا تاکہ اگر کوئی کہنا کہ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ لی ہیں تو وہ قرآن سے دکھا سکیں کہ بھئی سورہ المومن تو امام بخاری نے نہیں لکھی. سورہ المومن کے اندر سورت نمبر 40 میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب میں وہ جائیں گے. اب وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے پیش ہو رہے ہیں. یہ وہی آگ ہے جس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں. تو یہ قسط دوسری ہے اور پھر الٹیمیٹ آخرت کی قسط آنے والی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کوسچن سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا بالکل اور ایک قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہوا. ہاں جی، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. یہ کیلکولیشن کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ایک دن کو اس پہ اس طرح طاری کرے کہ وہ 10,000 سال کے اوپر بھاری ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا. یہ انسان نے تو کیلکولیشن نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ عذاب کے معاملات، ہم تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر کو کیمرے سے دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ قبر جو ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں، جی جی، یہ اسی قبر کی پھر بات ہو رہی ہے؟ جی اسی قبر کی ہو رہی ہے. تو پھر سر اگر ایک شخص کسی بھی حادثے کی وجہ سے جی اس کی قبر وہ ہے.
میں نے وہ پہلے کلیئر کر دیا. یہ جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ مٹی کی ڈھیری, جی یہی مٹی کی ڈھیری. کیوں؟ صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا, بڑی لمبی حدیث ہے 321 نمبر مسلم شریف میں شروع میں ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو جوابات دوں اور مجھے استقامت ہو. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اچھا وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ تو آیا کہ قرآن کی مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, ہم بھی یہاں قرآن کی بات کریں کتنے فرشتے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے, عذاب قبر فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتی, وہ تو آپ رگڑتے ہیں تو باہر نکلتی ہے نا. یہ چھوڑ دیں, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں. لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہی مٹی کی ڈھیری ہے کوئی بھی ہو, قرآن میں تو یہ ہے نا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر دی جاتی ہے, حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہر بندے کو قبر نہیں ملتی ہے, عموماً بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاؤں کے اندر جلایا گیا, وہ روسٹ ہو گئے, ان کے لیے وہی قبر بن گئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اچھا پھر سورہ توبہ میں آیا, اے نبی علیہ السلام آندہ کے بعد مستقبل میں آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو قبر والا معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امپورٹنس دی ہوئی ہے. سر جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو یہ پھر کوئی اس کی کہاں کوئی وہ اللہ نے کیلکولیشن کرنی ہے نا جی, کہ کتنا محنت ہو گیا کتنا رہ گیا. اچھا چلے قیامت میں بھی آ جائے, قیامت میں بھی 50,000 سال کا دن ہے, قرآن میں ہے 50,000 سال کا. اب آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب جس کا حساب پہلے دن پہلی گھڑی میں ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, تو جس کی آخری میں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا قرآن کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں آیا ہوا ہے, میں اس کو اسی طریقے سے مانتا ہوں. اب شکر ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہوا ہے, یہ حدیث میں آیا ہوتا تو اس کو بھی تختہ مشنوں نے بنا لینا تھا. سر جن کو جنت کی بشارت ملی ہے وہ پھر جنت والی تمام چیزیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی. سرکار یہ آپ کی کیلکولیشن ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ پیکج آپ نے آفر کرنا ہے, نہ یہ پیکج گورنمنٹ نے آفر کرنا ہے, نہ امریکہ نے دینا ہے, نہ IMF نے دینا ہے, یہ اللہ نے دینا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ آخرت کی کیفیت کیا ہے. ہمیں تو ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے, ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے بخاری مسلم میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا قیامت والے دن میدان محشر میں. ان کی جنت وہیں سے شروع ہو جائے گی. جب اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا آپ کو, پھر میدان محشر میں ہونے والے سارے کے سارے کام وہ آپ کے لیے ایک اس تماشائی کے مانند ہے جو پیویلین میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پسینے میں شرابور کرکٹر کی بیٹنگ دیکھ رہا ہے. وہ کیفیت صرف کرکٹر گزار رہا ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں. جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گا وہ بھلے 50,000 سال کا دن بھی ہو, اس کے لیے تو آسان ہو جائے گا کاٹنا. وہ تو پھر انجینئر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص جس دن مرا پھر اس کی قیامت شروع ہو گئی. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی, اس کی قیامت شروع ہوگی. اور وہ قیامت کیا ہے؟ وہ آخرت. آخرت کیا ہے؟ مرنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ سارے کا سارا پورشن آخرہ ہے. اما عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, جب نبی الاسلام کا آخری دن تھا, عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک دیکھی, نبی الاسلام نے اشارہ کیا مسواک ترغیب کے لیے, آپ نے اپنے منہ میں ڈالی لیکن آپ کمزوری کی وجہ سے چبا نہیں سکے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ چبا کے حضور کو دی اور نبی الاسلام نے اس کو چبایا. اور اما عائشہ کہتی ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی الاسلام کے تھوک کو اکٹھا کر دیا. جب آپ نے چبایا اور مجھے دی تو آپ کا لعاب دان میرے منہ میں آیا, اور جب میں نے چبا کے حضور کو واپس کی تو میرا لعاب حضور کے منہ میں گیا. یہ وہ اپنے لیے فخر کی بات کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک کو اور میرے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیا ایک جگہ, جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ جس دن حضور فوت ہوئے نا وہ نبی الاسلام کی آخرت کا پہلا دن تھا. مرتے ہی آخرت شروع ہوگی اس بندے کی. تو پھر سر عالم برزخ میں جو روحیں جائیں گی اور پھر وہ دوبارہ واپس پھونکی جائیں گی اور پھر وہ کھڑی ہو کے امتحان دیں گی. جی جی, تو اس کے درمیان میں پھر یہ پروسیس جو آپ بتا رہے ہیں جی وہ علیین سجین وہ سارے کے سارے معاملات ہیں. فی الوقت میرے بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نبی الاسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. صحیح مسلم میں. اب آپ مجھے کہیں کہ انجینئر صاحب یہ والی 2 انگلیاں حضور نے جوڑی تھیں, یہ والی جوڑی تھیں یا یہ والی جوڑی تھیں. یار نبی الاسلام انگلیاں اس لیے نہیں جوڑ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ جوڑی کون سی 2 تھی, وہ اس بات کی تھیم کو بتا رہے تھے. تھیم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں. آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے,
جو اس کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں آپ اسے فالو کریں, یہ ہے تھیم. باقی جو آخرت کے معاملات ہیں وہ ہم آپ کو ٹائنیز ڈیٹیل تک خود سے گھاڑ کے نہیں بتائیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی بکش بات ہے, اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں تب آزمائی کریں. کئی اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے بڑا پوائنٹ بتایا. پوائنٹ کہاں سے بتایا؟ خود بیٹھ کے گھڑا. وہ تو شاعر آپ سے بہتر گھاڑ لیتا ہے, اور سب سے بہتر تو ہالی ووڈ والے گھڑتے ہیں, کیا کچھ نہیں دکھا دیتے. لیکن کیا یہ سپورٹیو ہے؟ قرآن و سنت سے سپورٹڈ ہے یہ؟ تو نہیں. ہم نے تو جو بات کرنی ہے جتنی آئی ہے ہم بتائیں گے کہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو اتنی بڑی چیز دکھاتا ہے. جون جولائی کی گرمیوں میں اگر ملیریا کسی کو ہوا ہو, ٹائیفائڈ, اسے آپ 3 رضائیاں بھی اڑا دینا اسے ٹھنڈ لگتی. ادھر بیٹھے بندوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف بندوں کے اوپر 2 حالتیں طاری ہوئی ہوئی ہیں. کافر بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. پتہ آپ کو کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن میں آیا کہ دوزخ میں ہے 19 فرشتے, تو وہ ٹھٹا اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے 19 ہیں. ایک کہتا تھا میں پلوان ہوں, 10 تو میں دیکھ لوں گا. دوسرا کہتا تھا باقی 9 میں سنبھال لاں گا. اب مجھے بتائیں, اس طرح قرآن کا مذاق اڑانا مشرکین عرب, بھئی وہ 19 پلوان نہیں ہے, 19 فرشتے ہیں. وہ تو ایک فرشتہ بھی ہو, ایک بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 19 کا عدد ان کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ فتنہ ایسا بنا, اس پر کافروں کے لیے بنا. آج تک لوگ 19 کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, جی بسم اللہ کے 19 حروف ہیں, ٹھیک ہے ہوں گے, اور پوری 19 کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ 19 کا عدد ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے بنا. اس زمانے میں انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا, پھر یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ قرآن میں آیا نا کہ ہم ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینکیں گے. تو پتہ کیا کہا مشرکین عرب نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جیزس کرائسٹ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ عیسائی ان کو پوجتے ہیں, کرسچنز. اب اس کا جواب پھر اللہ کو قرآن میں دینا پڑا. اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال انہوں نے بیان کی ہے نا, تو صرف یہ جو ہے وہ ایک جھگڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا کیا لینا دینا اس شرک کے ساتھ جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. اللہ کو بھی ریبٹل کرنا پڑا ہے, ریپلائی ٹو کرنا پڑا ہے. حالانکہ اللہ کی بات پرفیکٹ تھی. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ریپلائی نہ بھی کرتا نا, تب بھی ہم نے لوگوں سے کہنا تھا کہ اگر قرآن میں آیا نا کہ ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم میں جائیں گے, یعنی بت بھی, اور وہ بت جہنم میں اس لیے نہیں جا رہے کہ بتوں کو عذاب ہو رہا ہے, بتوں کا کیا قصور ہے, صرف ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہم انہیں پوچھتے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں جائیں گے نا. لیکن اللہ نے پھر بھی جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں جائیں گے بھائی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک چنے ہوئے بندے ہیں, مقرب بندے ہیں. تو یہ جو لوگ پخے چھوڑتے ہیں نا, اس کا جواب اسی لیے تو اتنی موٹی کتاب ہے, ورنہ تو اللہ تو ایک بات ایک صفحے میں بھی کر سکتا تھا. اللہ کو بھی سینکڑوں صفحے چاہیے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اتنے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی ایسی غلط تعلیمات پھیلا دی ہیں, انہیں ریبٹل کرنا پڑتا ہے.